ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان ہدنہ وان السیر بکم لسریع افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ فقال مقداد رضی اللہ عنہ ما الہدنۃ یا رسول اللہ؟ قال دار بلاء وانقطاع۔ قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور وقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ محترم معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کیا، اسے ہدایت دی، اور انسان سے فرمایا لا تعلمون شیئا۔ پھر یہ بڑی محنت کرتا ہے، کوئی دنیا میں بہت اونچا جاتا ہے، کوئی دین کے علوم میں بہت اونچا جاتا ہے، اس پر ایک آیت اللہ نے پھر بیان فرمائی ہے وما اوتیتم، اوتیتم میں ہماری محنت کی نفی اللہ کر رہا ہے، یہ میں نے تمہیں دیا ہے، تم نے نہیں لیا۔ وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے۔ پھر من العلم، تھوڑا سا علم، من تبعیض کے لیے ہے، جو تمہیں تھوڑا سا علم ملا ہے۔ پھر اس کے اوپر تاکید الا قلیلا، تھوڑے کا بھی تھوڑا ہے، تو اس پر کوئی آدمی کیا فخر کر سکتا ہے کہ میں عالم ہوں، علامہ ہوں۔ اور یہ علم اور یہ قرآن علم کا منبع ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے تورات اپنی زبان سے ادا نہیں فرمائی، زبور اپنی زبان سے نہیں، انجیل اپنی زبان سے نہیں، قرآن کی اللہ نے خود تلاوت فرمائی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو ایک فتنہ اٹھا تھا مخلوق، قرآن مخلوق ہے، تو کتنے علماء قتل ہوئے۔ مامون، پتہ نہیں آپ لوگ منطق کیوں پڑھاتے ہو، مامون منطق کو لانے والا ہے، مامون، اور حافظ الحدیث تھا اور حافظ القرآن تھا، اور منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہو منطق پڑھ کے دین سمجھ میں آتا ہے؟ گندے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ یہ تو گندگی ہے ساری، اس کو تو یونان والے بھی بھلا چکے ہیں، آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ مامون کو گمراہ کر دیا بشر مریسی نے، کہ وہ منطق میں بہت آگے چلا گیا، تو اس کے عقلی دلائل سے مامون متاثر ہو گیا، اور اس نے کتنے علماء قید کیے، کتنے شہید کیے۔ امام شافعی نے حیلہ کر کے اپنی جان بچائی۔ مامون نے کہا ما تقول فی القرآن، مامون نے بلایا امام شافعی کو، ما تقول فی القرآن، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟
تو انہوں نے زبردست توریہ کیا، تعنینی، اس کا ایک مطلب ہے مجھ سے پوچھ رہے ہو، دوسرا مطلب ہے میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، تعنینی۔ انہوں نے کہا نعم، قال مخلوق، کا مخلوق، نہ آگے نہ پیچھے، بس ایک لفظ بولا مخلوق۔ فخلا سبیلہ، کا ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے مذہب پر ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے اور مصر جا کے پناہ لی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مامون جیسا حافظ الحدیث اور حافظ القرآن اور خیر القرون کے دور میں وہ منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو وصیت کی، واتبع ہدی اخیک فی القرآن، معتصم کو۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ تو اس وقت احمد بن ابی داود تھا مفتی۔ بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، زبیدہ ہارون کی بیوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ جب نہر زبیدہ اس نے کھدوائی تھی، مینا میں اس کے آثار اب بھی ہیں، مینا، تو پہلی کدال جب پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا تو رنگ پیلا زرد ہوا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے برابر قریب میں بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کے جھٹکے کی آواز سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ کہنے لگا کون ہے جو کم سے کم کوڑوں میں جان لے لے؟ تو ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے کھا کے آدمی مر جاتا ہے، تو آ جاتا۔ 60 کوڑے مارے۔ اور ایک اور تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک غلام کو بلاتا، وہ 2 کوڑے مارتا، اس کو ہٹا کے پھر دوسرے کو تازہ کو بلاتا، وہ 2 وہ مارتا۔ اس طرح 30 آدمیوں نے 60 کوڑے۔ تو آپ پر غشی سی تاریخ تھی۔ تو احمد بن ابی داود نیچے آیا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے ایسے جھرجھری لی اور فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر و مخلوق ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ معتصم اسی کا مر گیا۔ پھر واسق کا دور آیا۔ یہ تینوں ہارون کے بیٹے تھے، مامون، معتصم، واسق۔ واسق کو ایک مراسی نے توبہ کروا دی۔ مراسی میں آج اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مسخرہ اس کے دربار میں، جیسے ہمارے ذمہ داروں کے ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے اس روایت کو باقی رکھا ہوا ہے، باقی تو ڈیرے ویران ہو گئے ہیں، تو میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو رجا کے بھیجتا ہوں۔ تو وہ ایک دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین عظم اللہ اجرک فی القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا وما بالقرآن، قرآن کو کیا ہوا ہے؟ کہا مات القرآن، کا قرآن مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب نمازوں میں کیا پڑھیں گے، اب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کہنے لگا بھائی حق تیرا ستیہ ناس، کبھی قرآن بھی مر سکتا ہے؟ کہا نعم القرآن مخلوق وکل مخلوق یموت فمات القرآن۔ بڑے بڑے علماء جس کو قائل نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن مخلوق ہے، ہر مخلوق نے مرنا ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو اس ایک نقطے نے واسق کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، نہ اپنی دعوت کو ختم کیا۔ متوکل جب آیا تو اس نے پھر معتزلہ کا خاتمہ کیا اور ان کو حکومت سے نکالا۔ تو علم کا منبع قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تفسیر ختم نہیں ہوگی، چونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ غمان، هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء، قبل كل شيء بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء وليس كمثله شيء۔
تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام رازی نے 30 جلدیں لکھ دیں، کوئی 30 کروڑ جلدیں لکھ دے تو بھی اس کے مطالب معانی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جیسے آپ نے وہاں بورڈ لگایا ہوا نا جامعہ امدادیہ، پچھلی دفعہ میں ملنے آیا تھا تو میں آگے ہی نکل گیا، کوئی بورڈ ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا آج تو انہوں نے ضرور لگایا ہوگا کیونکہ ان کا اپنا اجتماع ہے، تو واقعی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ بورڈ جامعہ امدادیہ نہیں ہے، وہ امدادیہ کا راستہ بتا رہا ہے، قرآن کے الفاظ یہ پتہ بتا رہے ہیں کہاں جانا ہے۔ وہاں پہنچیں گے تو ہم نے قرآن کو پا لیا، اگر ہم وہاں نہیں پہنچے گے تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ کمثل الحمار یحمل اسفار، تو اس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک حدیث بھی یاد آئی، ابن القیم نے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں نقل کی ہے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی، اور جنت ہمیشہ کے لیے قائم ہے، محفل بھی ہمیشہ لگے گی۔ جیسے اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کے علوم اور معانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بچو، ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے نظام تعلیم میں جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ضرب یضرب کی عربی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ضرب ضربا۔ مجھ سے یہیں فیصل آباد کا تاجر تھا، کہنے لگا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم یہ غصے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے بنسبت کالج کے لڑکوں کی۔ میں نے کہا پیارے ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کا پہلا سبق ہے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتنا ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا۔ 14 دفعہ یہ دہراتے ہیں، ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا۔ 2 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں، ضرب زید ضرب زید ضرب زید عمرا۔ یعنی ان کو کوئی اچھا صیغہ آج تک نہیں ملا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث تو ناقابل تبدیل ہیں، لیکن باقی چیزوں میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ضربہ کی بجائے کوئی اور لے آؤ۔ چلو اکلا ہی لے، مولوی نو کھاونا بڑا چنگا لگتا ہے، اکلا اکلا اکلو اکلت کر دو، ضربہ ضربہ ضربو ضربت۔ علامہ منفلوطی گزرے ہیں مصر کے، بہت بڑے حسینی سید تھے اور بہت بڑے عربی دان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر پر جب ترکی کی حکومت تھی تو وہاں ایک گورنر آیا، عثمانی بادشاہوں نے بھیجا داؤد، اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ، تو اس نے اس کو نحو شروع کروائی، تو ضرب زید عمرا۔ تو وہ تھوڑا خر دماغ تھا، کہنے لگا کیا واقعی زید نے مارا ہے عمر کو؟ کہا نہیں مارا نہیں ہے، ویسے مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو قید کر دو۔ قید ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، 18 علماء قید ہو گئے۔ ہر ایک کے پاس مثال ہی یہی تھی اور وہ یہی بات پوچھتا، پھر کہتا بادشاہوں کا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس نے شام سے ایک عالم بلوایا تو وہ تھوڑے سمجھدار نکلے، انہوں نے پوچھا چکر کی یہ جڑا جاندہ قید ہو جاندہ ہے؟ کہا جی یہ زید اور عمر کا چکر ہے۔ ٹھیک، اب مثال تو اس کے پاس بھی یہی تھی، تو اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا، تو اس نے پھر جوش میں کہا کیا واقعی مارا ہے؟ جی بالکل مارا ہے۔ کیا مارا؟ کیوں مارا ہے؟ کیا قصور ہے؟ بڑا بدماش ہے، بڑا بدماش ہے۔ اچھا کیا بدماشی اس کی؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا داؤد۔ داؤد میں 2 واو ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ 2 واو لکھی جائیں؟ ایک واو لکھی جاتی ہے، دوسری کا یوں وہ بنا کے نشان۔ آپ کے نام میں 2 واو ہیں اور عمر میں 1 واو ہوتی ہے۔ اس بدماش نے یہ کیا ہے کہ آپ کے نام کی واو چرا کے اپنے ساتھ لگا لی ہے، عمر بن گیا ہے۔
اس نے تو آپ کا نام چرا لیا ہے، تو اس کی تو ہو ٹھکائی ہونی چاہیے، سکے لتر مارو انہوں۔ وہ کہنے لگا ہے اچھا تو کسی مولوی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا۔ وہ آپ سے ڈر گئے تھے، میں تو انہوں کھلی گل کر دی تھی، کہتے چلو ٹھیک ہے، انہوں ہی چھاڑ دیا ہوتے تنوں ہی نام دینا۔ تو جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جب میں نے جلالین پڑھی تو اس کے ساتھ ہدایہ ثالث تھا جو ویسے ہی دماغ کھا جاتا ہے۔ عام طور پہ آج کل تو نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا نہ پڑھانے والے کو۔ ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو زیادہ وقت ان کا تبلیغ میں گزرا، اور پھر ان کو مدرسے رحمن میں بٹھا لیا۔ اب جہاں کہیں اٹکتے وہ کہتے اجتہاد کرو، جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہی ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مشکات کے 2 سبق، پھر جلالین 2 طرف سے۔ تو یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک ایک لفظ کے لیے اسماعیل رحمہ اللہ بدوؤں کے ساتھ پھرتے رہتے تھے کہ یہ اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں۔ متاع وما الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع الدنیا، متاع۔ تو وہ کہنے لگا میں دیکھوں تو صحیح کہ عرب کا بدو متاع کا کیا مطلب لیتا ہے۔ وہ چلتا رہنا دے ٹھڈے بڑی۔ تو ایک قبیلے میں پہنچ گئے، 2 مہینے رہے، کوئی بولا ہی نہیں متاع۔ تو ایک دن خیمے کے باہر بیٹھے تھے، اور وہ بدو کی عورت، وہ ہوتی ہے نا ٹاکیاں جس سے برتن صاف کرتے ہیں، ایسے بنا لیتے ہیں گول سا، تو اسے برتن صاف کرتے ہیں، اس میں سے وہ جو گھی لگا ہوتا ہے وہ اتارتی ہیں، وہ کالی پیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہ صاف کر کے ایسے رکھی، تو اس میں گھی کی خوشبو تھی، تو پیچھے سے کتا آیا اور منہ میں ڈال کے چلا گیا۔ تو وہ کہنے بدو عورت کی زبان سے بے ساختہ نکلا اخذ المتاع ففر۔ تو اسماعیل کہنے لگے وجدت واللہ، مل گیا مل گیا مل گیا، مطلب مل گیا۔ اس طرح تحقیق کرتے تھے۔ ایک لفظ آتا ہے فدمدم علیہم ربہم، یہ قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ 1 سال اس لفظ کے لیے ایک قبیلے کے ساتھ پھرتے رہے، 1 سال، چونکہ قلیل الاستعمال لفظ ہے، رباعی ہے تو بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ 1 سال، تم 1 سال میں ساری جلالین پڑھ لی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے، میں کوئی 30 مار خاں کوئی نہیں ہوں، میں نے بھی جلالین ایسے ہی پڑھی ہے۔ یہ تو بعد میں اپنے ذوق سے جو کچھ اللہ نے دیا اور دیکھا۔ تو ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں، اور ہانڈی چولہے پر تھی اور اس پر ڈھکن تھا، تو نیچے سے ہانڈی میں شوربے نے جو جوش مارا نا، تو اس کی بھاپ سے ڈھکن اڑ کے ذرا پرے جا کے گرا۔ تو بدو نے زور سے آواز لگائی بیوی کو بتانے، دم دمت، ہانڈی دم دمت القدر، لیکن اس نے صرف کہا دم دمت۔ تو اسماعیل نے جوتا بھی نہیں پہنا اور کہا وجدت واللہ وجدت واللہ وجدت واللہ، اور پیدل بھاگتے بھاگتے بغداد پہنچے 1 لفظ کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھے، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ عبید رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ایک بدو قریب سے گزرا اونٹ پر، اس کے کانوں میں آیت پڑی، وہ نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو سر اٹھا کے کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے نا اس کو سجدہ کر رہا۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو، اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ سجدے میں گر جاؤ؟ تھوڑا سا اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ صدع شیشے کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسرہ استعمال نہیں ہوتا، ویسے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ چیز کو اس طرح توڑو کہ جڑ نہ سکے۔ تو شیشہ واحد دھات ہے جو ٹوٹے تو جڑتا نہیں، شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، پھر آگ میں ڈال کے اس کو پگھلانا پڑتا ہے۔
تو میرے رب نے کہا میرے محبوب جو میں نے کہا ہے اس کے ذریعے سے کفر پہ ایسی چوٹ لگا کہ کبھی قیامت تک یہ جڑ نہ سکے، شیشے کی طرح اس کو چور چور کر لے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس حسن نے اس کو نیچے گرا دیا۔ چونکہ ہم مضامین کی کثرت ہے، دیکھو تمہارے سامنے روٹی بھی ہو، چاول بھی ہو، زردہ بھی ہو، حلوہ بھی ہو، پوڑی بھی ہو، سموسے بھی ہوں، باقرخانی بھی ہو، گلاب جامن بھی ہوں، رسگلے بھی ہوں، اور تم سارے کھا جاؤ تو تمہارے معدے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ٹوائلٹ میں ہی بیٹھے رہو۔ میں جب اسکول پڑھتا تھا بہت شرارتی تھا، تو میں نے وہ کھانے کی جو دیگ تھی نا اس میں جمال گوٹا ڈال دیا، تو 70 لڑکے تھے ہم، اور جو پھر ان سب کی دوڑیں لگیں اور پوری طرف موسیقی چل رہی تھی، پٹ 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 پٹ، اور ساتھ مجھے گالیاں پڑ رہی تھیں، پتہ نہیں کہیں ساڑھے نال ایک ہی پہ۔ تو ایک چیز معدے کو کھلاؤ گے تو وہ آرام سے ہضم کرے گا۔ اب تم منطق جیسی بدبودار چیز بھی پیٹ میں ڈالو، اب تو شکر ہے فلسفہ نکال دیا، ورنہ تو پہلے وہ ادھری ماں آئی، اور پھر اس کے ساتھ تم صرف بھی ڈالو، نحو بھی ڈالو، فقہ بھی ڈالو، اور اس کے ساتھ پھر تم اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی، تو قرآن کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی، تو سمجھو گے کیا؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری میں استغفار کرتے تھے۔ تھوڑے کا اللہ نے مطلب بیان کرنا تھا کہ تھوڑا، اس تھوڑے کو دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے، کانو ناقصہ جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، قلیل جو قلت پہ خود دلالت کر رہا ہے، من اللیل من تبعیض کا ہے جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، کثرت سے قلت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور حجا اونگ کو کہتے ہیں، نیند کو نہیں کہتے، حجا۔ یہ کانو قلیل، قلیل قلیل، من اللیل قلیل، ما قلیل، حجا قلیل، وبالاسحار ہم یستغفرون۔ جب اس طرح تم اس کی آیت کی شکل دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور محسوس ہوگا۔ رات کو تھوڑا سوتے تھے، اس کا اثر اور ہے، اور اس طرح سوچ کے پڑھو گے تو اس کا اثر اور ہے۔ تو قرآن سے ہم نے انصاف نہیں کیا، اور پھر آپ لوگ جا رہے ہو زیادہ زیادہ آپ کو پڑھو گے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر، کیا نام ہے، معارف القرآن، لیکن حسن قرآن تو عربی میں ہے۔ ابھی حسنہ مفتی صاحب قاری صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھی نا، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے حسنہ۔ حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، حسن سب سے زیادہ خوبصورت، حسنہ چہرے کا وہ تل جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سادہ سا چہرہ ہو لیکن یہاں تل ہو تو پورا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کشش ہوتی ہے۔ حسنہ چہرے کا وہ تل جو آپ کو نمایاں کر دے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی صرف خوبصورت نہیں ہے، نمایاں ہے، سب سے منفرد ہے۔ کیا مزہ ہے اس کا؟ قرآن کے لیے الگ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگاؤ۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اگر انہیں تھوڑا سا عذاب چکھ لے، انہیں چھو لے، تو یہ پکار اٹھیں گے کہ ہم ظالم ہیں۔ ٹھیک، تھوڑا سا اس کو دیکھو کہ اللہ کی زبان کے اندر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ان کو بولے، تھوڑی سی، تو اس کو اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ ان اور اذا۔ ان کمزور ہے اذا سے، اذا میں ہے جب بھی یہ ہوگا تو ہم ایسا کریں گے، اور ان ہے اگر کے ساتھ، اس میں
تسلسل نہیں ہے، ایک دفعہ کا اشارہ ہے. والا ان مسا چھونا، لمس چھونا، لمستہم، اصابتہم، اخذتہم. مست کا جو لفظ ہے یہ بالکل یہ ایسے یہ مست ہے. او لامستم النساء اگاں تائیں گل جاندی ہے حنفیوں کے نزدیک تو مست یہ یعنی عذاب کو کس طرح بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ میں آپ کو تھوڑا متوجہ کر رہا ہوں. مسا یہ ہے، نفحہ ایک لفظ ہے، ایک لفحہ ہے، ہوا کا ہلکا سا جھونکا. اگر وہ ٹھنڈا ہو تو اسے نفحہ کہتے ہیں، اور اگر وہ گرم ہو تو اسے لفحہ کہتے ہیں. دروازہ بند کرتے ہوئے بعض اوقات اس ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اگر وہ ٹھنڈا ہے تو جیسے آج کل ہے تو اسے نفحہ کہتے ہیں، اور گرمی میں بند کریں تو گرم آتا ہے تو اسے لفحہ کہتے ہیں. تو اللہ نے لفحہ نہیں فرمایا، گرم، نفحہ ٹھنڈا ہوا کا جھونکا. آگے کیا کہا؟ من عذاب ربک. من جہنم نہیں فرمایا، من جحیم نہیں فرمایا، من سعیر نہیں فرمایا، من سقر نہیں فرمایا، من عذاب اللہ نہیں فرمایا، من عذاب النار نہیں فرمایا. اور عذاب کی جگہ من النار بھی آ سکتا تھا. جب من النار نہیں آیا تو عذاب کی کوئی بھی شکل اور رب کا لفظ لا کر اس میں نرمی پیدا کی، اور رب کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ کے اس میں اور نرمی پیدا کی. رب پالنے والا، اور آگے میرے محبوب رحمت للعالمین. تو دیکھو اللہ نے عذاب کو کتنا ہلکا بیان کر کے کیا ہے. وَلَا إِن مَسَّتْهُمْ، ایسے کیا؟ نفحہ، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا. لیکن ہو من عذاب ربک، من عذاب اللہ میں ہیبت آ جاتی، من عذاب النار میں شدت آ جاتی ہے. تو اللہ نے کہا من، اور عذاب کو عام کر دیا. آگ کا لفظ استعمال نہیں کیا. انکال نہیں ہے، جہیم نہیں ہے، سلاسل نہیں ہے، اغلال نہیں ہے، صدید نہیں ہے، حمیم نہیں ہے. من عذاب ربک. اتنا معمولی سا بھی اگر انہیں لگ گیا. یہ ہے اصل میں یہودی کہتے تھے نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اور آج کل بھی کئی جو غافل ہے کہتے ہیں کوئی نہیں، ایک دن لتر کھا کے دوزخ سے نکل ہی جاؤں گے. تو اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر نہیں معمولی سا یہ تمہیں پڑ گیا نا جھونکا. جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے کتنے لتر مارتے ہیں پولیس والے، ایڈا وڈا لتر ہوتا ہے. وہ مار کھا جب ان کی کھال اتر جاتی پھر وہ مانتے ہیں. اتنا معمولی سے جھونکے کے بعد ان کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یقولن الذین ظلموا، لام نون تاکید کا، کہ وہ پکار اٹھیں گے یا ویلنا. تباہی اور بربادی کے آخری درجے کو ویل کہتے ہیں. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. تباہی اور بربادی کے لیے ویل آخری لفظ ہے. انا کنا ظالمین. ایک معمولی سی جھونکے عذاب میں سے آ گیا تو تم پکار اٹھو گے کہ ہم ہمیشہ ظالم تھے، ہم ہمیشہ ظالم تھے. اب جنت کی طرف آ جاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے ملے گا، اور جو ناممکن سمجھتے ہو تدعون وہ بھی ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں بادل اٹھے گا تو جہنمی کہیں گے شکر ہے پانی آ گیا، تو اس میں سے مزید انگارے برسیں گے. اور جنت میں ایک بادل اٹھے گا، وہ آتے ہی مشک و عنبر کی بارش کرے گا. پھر پوچھے گا تمنوا علیہ، اہل جنت تمنا کرو، جو تمنا کرو گے میں برسا دوں گا. تو احمد بن ابی الحواری تبع تابعین میں سے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے جب مینوں لب گیا نا موقع تو میں تو آکھنا سونیاں سونیاں حوراں میرے اتنے بارش کر رہے. ما تشتہی اب یہ ہے ما تدعون میں کہ بادل سے حوریں برس سکتی ہیں. ما تشتہی انفسکم، روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، کھانا کھانا ہے، یہ سب چیزیں.
ما تشتہی انفسکم انتہا ہے جو چاہو گے، ما تدعون ناممکن کی تمنا کرو گے وہ بھی ہوگا۔ جنت میں جو انہار، قرآن میں جو انہار ہے ہم اس کا ترجمہ نہر کر دیتے ہیں، نہر دریا کو کہتے ہیں عربی میں، دریا ہیں کتنے بڑے ہیں کہ جنت کے کسی دریا میں دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے، یہ ساتوں زمینوں کو اٹھا کے ایسے ڈالو تو یوں لگے گا جیسے یہ فیصل آباد کی نہر میں کوئی کنکر ڈال دیا جائے تو نظر نہیں آتا۔ یہ 24,000 کلومیٹر کی زمین کسی بھی دریا میں ڈال دو تو ایک کنکر کی طرح غائب ہو جائے گی، اور اس میں بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، بڑے، میں نے تو وہ جو آج کل کے ماڈرن جہاز ہیں وہ تو پورا ملک و شہر ہوتا ہے، میں نے ان میں سفر کیے ہوئے ہیں سمندری، وہ لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی جہاز میں ہیں۔ تو جب وہ اس میں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے الگ حوریں اس میں بیٹھی ہوں گی، اور مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے ان کے بحری جہاز کو، اور یوں سر اٹھا کے کہیں گی آپ مجھے کھائیں گے، دوسری کہے گی آپ مجھے کھائیں گے۔ میں بنگلہ دیش میں بہت دفعہ گیا ہوں تو میں ان سے کہتا تھا اس حدیث کا سب سے زیادہ مزہ بنگالیوں کو آئے گا جو کھاتے ہی مچھلی ہیں، تو وہ کہے گا ہاں کھاتا ہوں، تو وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی، اس کے لیے پانی اور خشکی برابر ہے، پھر کہے گی آپ مجھے کباب کھانا پسند کریں گے، کہا تو وہ ایسے کرے گی، مونڈا ہلائے گی تو اس میں سے کبابوں کے ڈشیں نکلنا شروع ہو جائیں، پھر کہے گی سالن کھائیں گے، کہاں، پھر وہ دوسرے مونڈے کو ایسے کرے گی تو اس میں سے سالن کی ڈشیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ ما تشتہی انفسکم ما تدعون، انتہا کی بات ہے نا، بولو انتہا کی بات ہے، لیکن آگے لفظ کیا ہے، نزلا من غفور الرحیم، اس کا آپ ترجمہ پڑھو گے تو لکھا ہوا ہے مہمانی ہے تیرے اللہ کی طرف سے، اس سے تھوڑا ہی مزہ آتا ہے، یہ ترجمہ ہے بھی نہیں، نزل ہے نزول سے، نزل عندنا ضیف، ہمارے پاس مہمان نازل ہوا، اور آتے ہی اس کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ ضیافت نہیں ہوتی، وہ معمولی چیز ہوتی ہے، جیسے میرے کو پانی رکھ دیتا نہیں، اس کو نزل کہتے ہیں۔ اگرچہ روٹی میں نے کوئی نہیں کھاونی، لیکن میں ویسے دس پہ کہ یہ نزل ہے، تمہارے سامنے مثال ہے۔ اور عربوں میں آپ چلے جاؤ تو بادشاہ کی دعوت بھی کھائی ہے قطر کے، اور عام لوگوں کی بھی، قہوہ اور کھجور پہلے پیش کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزل۔ اور ہم جو ہمارے ملک میں ہے جوس پہلے پیش کیا جاتا ہے، سردیاں ہوں تو سوپ پیش کیا جاتا ہے، پھر کھانا بعد میں ہوتا ہے۔ تو وہ معمولی سی چیز جو مہمان کے آتے ہی اسے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نزل، ضیافت ابھی باقی ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے ما تشتہی انفسکم اور ما تدعون، یہ ہے تیرے رب کا قہوہ اور کھجور، اے امدادیہ دا ٹھڈا پانی، اور جب ضیافت تمہاری کروں گا تو پھر تم دیکھو گے کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اب سبحان اللہ نکلی کہ نہیں نکلی؟ وہ قاری صاحب زبردستی کلوا رہے تھے، کہو سبحان اللہ، یہ آپ پہ بولی جاتے ہیں۔ بچوں قرآن سے جی لگاؤ، اس کو سیکھو، اس کے حسن و جمال کو سیکھو۔ ایک اور آپ کو سنا، یہ چونکہ قرآن کی بات ہو رہی تھی نا تو میں کہ چلو میں کون سا گھر سے سوچ کے آتا ہوں، پڑھائی نہیں جاتا، میرے سر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اسی لحاظ سے پھر میں نے کہا دو چار چیزیں آپ کو حسن قرآن سے بتا دوں کہ قرآن کیسا حسین کلام ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ کا ترجمہ سب نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں، شک خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ تردد کے تین لفظ ہیں، دماغ میں تردد ہو، پتہ نہیں اے ہے کہ اے ہے، ایک شک یہ سب سے طاقتور ہے، ایک مریا یہ اس سے کمزور ہے، ایک ریب یہ سب سے کمزور ہے۔ شک کسے کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ پہلی دفعہ پیش آیا کہ امدادیہ پتہ نہیں کدھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے، وہ اگاں ٹر گیا ستیانے والے پاس، اس کو شک کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو مریا کیا ہے؟
کہ میں گلیاں دیکھتا جا رہا ہوں میں کہتا ہوں شاید یہ ہے میرے خیال میں، تو میرا ایک رجحان بن جاتا ہے لیکن پکا نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مریا۔ فلا تک فی مریۃ من لقاء ربہم۔ ریب کیا ہے؟ تو میں چونکہ پچھلی دفعہ کھبے سجے ہو گیا تھا تو میں ڈرائیور نو آکرم بھائی وین دارا میں آپ کتوں مڑنا ہے، تو یہ خلجان ابھی دماغ میں تھا کہ میری نظر پڑی بڑے اشتہار پر، ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دور ہو جاتا ہے کہ وہ امدادیہ، اس کو کہتے ہیں ریب۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تم میری کتاب میں شک ڈھونڈتے ہو، مریا ڈھونڈتے ہو، اس میں تو ریب بھی کوئی نہیں ہے، ایک لمحے کی کھٹک بھی اس میں موجود نہیں۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ یہ عربوں پہ قرآن اترا ہے، عربوں پہ، ہم پر نہیں اترا، عربوں پہ اترا ہے، اور اس زمانے کے عرب ان میں کوئی اجمی شامل نہیں تھے، اب تو پٹھانوں نے جا کے عربی تباہ کر دی، عربوں کی بھی۔ جب وہ بولتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میں مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ کے پاس تھا تو ایک عرب آیا، تو میرا لباس پاکستانی تھا تو میں نے اس سے گفتگو شروع کی، وہ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا آج آپ سے بات کرنے کا مزہ آ گیا، پہلی دفعہ کسی کو فصیح عربی بولتے میں نے سنا ہے، ورنہ تو ہمارے عربوں نے عربی کا ہی بیڑا کر کر کے رکھ دیا، سوی قیدا خود تقیلا سوی دعا، گاف عربی میں ہے ہی نہیں، اور مصری جیم کو گاف میں بدلتے ہیں۔ تو یہ جماعت گئی تھی میواتیوں میں، تو مصری نے بیان کیا، پھر دعا کی اللہم ارزقنا الگنہ، اللہم ارزقنا الگنہ۔ اگلے دن میواتی گنے کا گٹھا اٹھا کے آ گیا، کہا جی رات کو اب ہمارے مہمان گنا مانگ رہے تھے تو میں گنا لے کے آ گیا۔ حسن قرآن تک تب پہنچو گے جب عربیت کے اندر کچھ مہارت پیدا کرو گے۔ ہدا کسے کہتے ہیں؟ سمندر میں نکلی ہوئی پہاڑ کی چوٹی کو ہدا کہتے ہیں۔ سمندر میں نے سفر کیے ہوئے ہیں تقریباً سارے بڑے سمندروں میں، تو کہیں کہیں ایسے چوٹی باہر نکلی ہوتی ہے۔ عرب پانی سے ڈرتے تھے، اس لیے پانی کے غزوے کا اجر دگنا ہے زمین کے غزوہ سے، پانی سے ڈرتے تھے، بہت کم جہاز رانی کرتے تھے۔ تو انہوں نے، ان کے پاس نہ کوئی کمپاس تھا اور نہ کوئی اور ایسی چیز تھی جس سے وہ راستے پہچانتے، تو انہوں نے چوٹیوں کو نشانی بنایا ہوا تھا، یہ چوٹی اس سے ادھر ہو جائیں تو جدے پہنچ جائیں گے، اس سے ادھر ہو جائیں تو یمبو پہنچ جائیں گے، اس سے ادھر ہو جائیں تو عقبہ پہنچ جائیں گے، ادھر ہو جائیں تو فلاں جگہ پہنچ جائیں گے۔ وہ چوٹیاں جو تھیں وہ ان کو راستے کا پتہ بتاتی تھیں۔ وہ چوٹی جو آپ کو آخرت کا پتہ بتائے اور اللہ کا پتہ بتائے اور جنت کا پتہ بتائے، وہ ہے ہدن للمتقین۔ یہ قرآن وہ دنیا کے سمندر میں نکلی ہوئی چوٹی ہے، اور ہر انسان ایک کشتی ہے، یہ کشتیاں رواں دواں ہیں۔ جس نے اس چوٹی کو سامنے رکھ کے سفر شروع کیا، یہ اللہ تک بھی پہنچے گا، جنت تک بھی پہنچے گا، اور جس نے اس کو کھو دیا وہ گمراہ ہو کر رہ جائے گا۔ تو ایک اور آیت سنا کے پھر میں بس کرتا ہوں۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ جب اخوت یوسف آئے تھے تو انہوں نے کتنے ظلم ڈھائے تھے آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں اپنے بھائیوں کے جرم کو ہلکا کیا، یہ تم تھوڑا سن لو مجھ سے۔ حل علمتم، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولانا زاہد صاحب سے جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ نہیں جانتے، تو میں نے کہتا ہوں مولانا زاہد صاحب آپ کو پتہ چلا، آپ کو خبر ہوئی، یہ ہمارا محاورہ ہے نا، اب تمہیں پتہ لگا جی ہو گیا جی۔ تو حل میں کہہ رہے ہیں آپ کو میرے خیال میں پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حل علمتم، آپ کو میرے خیال میں پتہ کوئی نہیں ہے۔ ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے،
اس سے کمزور اور کوئی لفظ نہیں ہے تعبیر میں. فعلا، فعلا غیر ارادی حرکت کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے میں یہ کر رہا ہوں، یہ غیر ارادی حرکت ہے، اور بیان کر رہا ہوں یہ ارادی عمل ہے، اس کے لیے عاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں فعلتم غیر ارادی طور پر یوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، آپ کو اصل میں اس وقت پتہ نہیں تھا. حل فعلتم جاہلون، ہونا کیا چاہیے تھا؟ قد علمتم، تو انہوں سارا پتہ ہے. ما ظلمتم، جو تم لوگوں نے ظلم کیا. بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون، تم نے جان بوجھ کے جو ظلم کیا یوسف اور اس کے بھائی پر. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ هل علمتم، سبحان ما فعلتم، سب سے چھوٹی تعبیر. یہ میرا ہاتھ ایسے گیا نا، اس کو فعل کہتے ہیں، اور اپنے ارادے سے جو کیا جائے اسے عمل کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں تم نے خود نہیں کیا تھا، تم سے ہو گیا. باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. کنویں میں پھینک رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. آپ نے منڈیر کو پکڑا تو ایک نے تلوار کا قبضہ مارا جس سے ہاتھ چھوٹ گئے. اوہو، ایک لطیفہ یاد آ گیا. ہمارے دیہاتی خطیب جیسے ہوتے ہیں، وہ بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ. جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ وہ بھول گیا. تو پھر اس نے دہرایا. جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، اب لمبا کر رہا ہے اور یاد کر رہا ہے. آواز آئی، اوے لوگوں سن لو، مولوی مسئلہ بیان کر رہا ہے، دھیان نال سنو. پھر یہ نہ آخیا جائے کہ مولوی نے مسئلہ نہیں بیان کیتا. جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوئے سڑیا تے آواز آئی، اب یاد نہیں آ رہا. ان کا چوتھی دفعہ کچھ تو بولنا پڑے گا. کہنے لگا ہوں فیصلے دی گل سن لو. جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوئے سڑیا تے آواز آئی، کڑم. ہمارا تو قرآن بیان کرنے والے ایسے. تو حل علمتم کی جگہ ہوتا قد علمتم، ما فعلتم کی جگہ ہوتا ما ظلمتم، اذ انتم جاہلون کی جگہ ہوتا اذ انتم حامدون. اب آگے یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے. جب انہوں نے نقاب ہٹایا اور یہ بات کی تو انہوں نے سے غور سے دیکھا تو دو کیفیتیں پیدا ہوئی. ایک شک کہ نہیں یوسف نہیں، ایک یقین وہی ہے، لگتا ہے اس کا خواب پورا ہو رہا ہے. شک اور یقین. ایک خوف پیدا ہوا کہ اب ہماری خیر نہیں، ایک امید پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے یہ یوسف نہ ہو. تو دو متضاد کیفیتیں ہیں، شک یقین، خوف اطمینان. اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ اِنَّکَ، استفہام اِنَّا کے اوپر لا رہے ہیں. اِنَّکَ، پھر لَأَنْتَ یوسف، میرے چہرے کو تم پڑھنا، پھر تمہیں اس آیت کا صحیح مزہ آئے گا. تم کہیں یوسف تو نہیں ہو، یوسف تو نہیں ہو. میرے چہرہ کا تاثر دیکھا، یہ ہے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف. تو آگے یوسف کیا کہتے ہیں؟ انا یوسف. کیا تواضع ہے، انا یوسف، انا عزیز و مصر، انا یوسف وَهَذَا أَخِي. کتنی تواضع ہے اس میں. اور جو آج میں بیٹھا ہوں قد من اللہ علیہ. تو میرے عزیزو، پورا قرآن ہی حسین ہے، اور قرآن کے ساتھ جو ناانصافی ہے، میں نے بھی اسی ناانصافی کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. میں نے تو یہ نامراد منطق زبانی یاد کی تھی، پوری مرقات میں نے زبانی لکھ لی تھی، پوری مرقات.
کلو آبا کلو باجا کلو آبا، یہ کیا ہے بھائی؟ اس کی جگہ کوئی حدیثیں یاد کرو۔ آخر ایک قصہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ 3 تاریخ کو آسٹریلیا کے سفیر مجھے ملنے آئے۔ اگست میں ہم نے ویزے کے لیے درخواست دی تھی، تو انہوں نے میرے بیٹے یوسف کا، اس کی سیکرٹری کا فون آیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کیسے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا جی وہ یہاں کی جو مشہور شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اسی میں ہی اس نے کہا کہ وہ عربی بھی جانتے ہیں، عربی میں وہ مصر میں سفیر رہے ہیں 5 سال، اور 3 سال سفیر رہے ہیں سعودی عرب، اور انگلینڈ سے انہوں نے PhD کی ہے عربی میں۔ میں کہا چلو شکر ہے، مجھے انگریزی آتی تھی، بھول بھلیاں ہو گئی، چلو عربی میں بات ہو گئی۔ تو جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ سمعت انک تعلمت العربیہ، کہنے لگا نعم کفا نبک من ذکر حبیب و منزل، اس سے آگے اسے نہیں آتا تھا تو وہیں رک گیا۔ میں نے کہا ہاں کفا نبک من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أصا وتجملي وإن شفائي عبرة مغراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہاں تک تشبیب ہے، پھر انیزہ کا عشق شروع ہوتا ہے۔ یہ میں نے 40 سال پہلے یاد کیے تھے۔ اس کی تو آنکھیں پھٹ گئی، حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگے، پھر بیٹھے تو کہنے لگا میں نے وہاں سے کی ہے PhD، تو متنبی بڑی مشکل تھی، مجھے اس کا ترجمہ بہت مشکل سے کرنا پڑا ہے، عربی تو انگلش۔ میں نے کہا ہاں یا لائمی لا معنی الذي يضناه طول سقامه وشقائه عدل العواذل حول قلب الطائه وهوى الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فمن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسقائه يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ اور ہم لیٹ ہی ہو گئے اور میرا ویزا پکا ہو گیا۔ اور یہ متنبی بھی میں نے 1975 میں یاد کی تھی، جب متنبی پڑھاتے ہیں، متنبی ہے نصاب میں، تو اس وقت تو میں نے یاد کی تھی۔ پھر میں چونکہ درس و تدریس میرا مقدر نہیں تھا، تبلیغ میرے مقدر میں تھی، لیکن یہ کف بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم، کچھ کھنڈرات باقی ہیں۔ تو بعب الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحرير جلاببا المنهبات قلوبنا وعقولنا المنهيات الناهبات الناهبا حاولنا تفديتي وخفنا مراقبا فوضعنا أيديهن فوق ترائبا بعد هواك صبرت أم لم تصبر وبقاك إن لم يجد دمعك أوجرا كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه في الحشا ما لا يرى أمر الفؤاد لسانه وجفونه فقتمنه وكفى بجسمك مخبرا۔ بیٹے میں نے بعد میں جان ماری ہے، دلہن کا گھونگھٹ نہ اٹھاؤ تو تمہیں کیا پتا کالی ہے کہ چٹی ہے، تم نے قرآن تو پڑھا ہے، اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ تو آج میں نے دیکھو سال کے لیے بھی نہیں کہا، آپ چلے کے لیے بھی نہیں کہا، میرا درد ہے، یہی درد میرے جگر میں ہے، مجھے مار ڈالے گا بس شیوا، کہ ہمارے جو بر صغیر میں قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو فقہ کو دیا جاتا ہے۔ اور خواجہ غلام فرید بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے شخصیت کو سامنے رکھ کر ان اشعار کو اس کی جگہ پہ فٹ کرنا
سکھ ریت روش منصوری نو حسین بن منصور الحلاج سکھ ریت روش منصوری نو ان ٹھپرکھ کنز قدوری نو. حالانکہ خود بڑے عالم ہیں، جو غلو فی الفقہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، نفی نہیں کر رہے. سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپرکھ کنز قدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے. تو بچے سرائکی ہوں گے تو ان کو بڑا مزہ آیا ہوگا، باقی دے اتو لگ گئے ہوں گے تو قرآن سے لے. اور اس کے لیے تمہیں عربی میں جان مارنی پڑے گی، نہ خالی کڑم والے مولوی بنو گے تم سب. آواز آئی کڑم. اور غیبت چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، چاہے مذہبی ہے چاہے کوئی کسی کو ناراضگی سے ہے، دل سے نفرت نکال دو. اہدنا، ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا، اہدنی نہیں ہے، اہدنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، چوڑا سیدھا راستہ مجھے بھی دکھا، باقی سب کو بھی دکھا. تو ہر نفرت کی نفی کرتا ہے. اور پھر اللہ پہ قربان جاؤں، آزاد نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے، نہیں، مخصوص ہے صراط الذین انعمت علیہم. ایک اس کا مطلب ہے جو آپ پڑھتے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا، اور ایک مطلب اس کی لغت کے لحاظ سے بتاتا ہوں. سہولت اور آسانی. یہ جانوروں کو انعام کہتے ہیں، کن کو؟ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اونٹ، کہ یہ آہستہ چلتے ہیں، مزے مزے سے چلتے ہیں. گھوڑے کو انعام میں داخل نہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. جیسے مزے مزے سے یہ جانور چلتے ہیں، ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تو نے اپنے وہ بندے تیار کیے جن کے لیے اس راستے پہ چلنا مزے کا کام ہو گیا. اور ناعمہ ایک بوٹی ہے جو گرمی سردی میں سرسبز رہتی ہے، گرمی سردی میں سرسبز رہتی ہے. اور اونٹ کی اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ نظر آ جائے تو اونٹ کسی اور جھاڑی کو نہیں کھاتا، اسی کو کھاتا ہے. تو جیسے اونٹ کے لیے تو وہ جھاڑی اس کی مرغوب بنا دیتا ہے، یہ راستہ ہمارے لیے ایسا ہی مرغوب بنا دے. اور جن کو تو نے سہولت سے یہ راستہ پا، سہولت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوتے سوتے، تو ایک ہمارا تھا ساتھی کہتے یا اللہ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے ہدایت عطا فرما. تو یہ مطلب نہیں ہے. مشقتیں ان پر بھی آتی ہیں لیکن ان کے لیے مشقت مزہ بن جاتی. اب اس چیز کے شعر یاد ہے، معاف کرنا معلوم میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں. وقف الہوا بحیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم. یہ ایک شعر سنانا تھا. اجد الملامت فی ہواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللوم. اشبحت اعطائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم. وَأَهِنْتَنِي وَأَهَنْتُ نَفْسِي صَاغِرًا مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكَ مِمَّنْ يُكْرَمُ. صرف ایک شعر کا ترجمہ کہ مجھے جب کرتے ہیں نا لان تان تیرے بارے میں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. چلو شعر ہی سن لو. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. یہ ترجمہ ہے کہ میں نے نصیحت نہیں ماننی پر تیرا نام آتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں. تو جب مجھے لان تان کی پرواہ نہیں رہتی. تو ابو شیش کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بارے میں جب لان تان سنتا ہوں نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں تیرا نام آتا ہے بار 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 بار. تو اس نام کی لذت مجھے گالی گلوچ بھلا دیتی ہے. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مشقتوں سے نہیں گزرتے. آسانی کا مطلب ہے کہ ان کے لیے مشقتیں آسان ہو جاتی، ان میں ان کو مزہ آتا ہے. تو بچوں قرآن سیکھو. جب آپ فارغ ہو جاؤ قرآن ڈھونڈو. تخصص فی الفقہ ہو رہا ہے ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہو رہا ہے. تو قرآن کو بھی یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، یہ کروا سکتا ہے. میں تو خالی ہوں وہ ڈھول وجاون والا ڈھول چی گلاں کا پاڑے نال لوکاں نوں رات. اقبال بڑا اپدیش کہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. تو میں تو خالی باتیں باتیں رہ گئیں. لیکن بیٹا بہت اہم چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت اہم چیز بتائی. امانت تب پہنچاؤ گے جب تمہیں کچھ آتا بھی ہوگا، جب تمہیں پتہ بھی ہوگا. تو اس کے لیے عربی ادب،
عربی یہ جو تھے نا سید قطب، جن کو جمال ناصر نے پھانسی دے دی تھی، یہ دہریہ قسم کے ادیب عربی تھے. تو کسی نے ان سے کہا تو اتنا بڑا عربی دان ہے، قرآن دے، قرآن سب سے بڑا عربی کا خزانہ ہے. تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہدایت مل گئی، اور پھر انہیں فی ظلال القرآن، سب سے فصیح تفسیر ظلال القرآن ہے. تو میری بات لمبی ہو گئی، ابھی مفتی صاحب نے بھی بات کرنی ہے، اور میں یقین مانو 2 گولیاں کھا کے آیا تھا، اور میرا خیال تھا آدھا پونا گھنٹہ 2 ہوائیوں کو ٹرکا کے میں چلا جاؤں گا. لیکن آپ کو دیکھ کے پھر میرا جی چاہا کہ میں اپنے دل کا درد آپ کے ساتھ سانجھا کروں کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن سے جڑیں. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. یہ عشق کرو گے قرآن سے تو پھر کچھ یہ سفر آسان ہوگا. نیت کرتے نا انشاءاللہ سے. تو اگر آپ بچے آپس میں کوئی 2 بچے لڑے ہوئے ہوں تو اٹھ کے صلح کر لینا. میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا، دورے کے بچے ہوں، تو میں نے یہ بات کی کہ کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو صلح کر لینا. اس میں کچھ میرے شاگرد بھی تھے، تو ایک نے آ کے بتایا کہ استاد جی 2 لڑکے تھے جو میزان کے سال میں آپس میں لڑے تھے، اور آج تک وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. 8 برس گزر گئے تھے، آج انہوں نے صلح کی ہے. تو تم جوان ہو، گرم خون ہے، تو کبھی کوئی کسی سے لڑائی بول بلارا ہو گیا ہو، صلح کر لینا. اللہ کو صلح بہت پسند ہے. اللہ آپ کی زندگی کو قبول فرمائے، اور ان سارے اساتذہ کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح جان توڑ محنت کر رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ سے ایک استفادہ میں نے بھی کیا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. تو میں نے بہت سو سے پوچھا کہ یہ انا کیوں ہے، یہاں تو انا ہونا چاہیے. فعل کے بعد ہے نا، نشہد انک رسول، یہ نشہد انک لرسول اللہ. کئی علماء سے پوچھا. ایک دن اتفاقاً حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں یہاں کیا تھا اعتکاف، یہ دارالعلوم میں. تو جمعہ کا دن تھا اور مجھے مولانا کے ساتھ جگہ مل گئی، اور ابھی خطبہ شروع ہونے میں دیر تھی. تو میں نے کہا چلو ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں. میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے کئی سال سے کہ یہ انا کیوں ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ جو لام ہے نا رسول کے اوپر، یہ فعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. آپ نے کیا لفظ بتایا تھا؟ تعلیق. ہاں، وہ فعل کو معلق کر دیتا ہے. تو ان سے یہ ایک سبق میں نے سیکھا ہوا ہے. اور جو کسی کو حرف پڑھا دے تو حضرت یہی کہتے ہیں میں اس کا غلام ہوں. ٹھیک ہے؟ ہاں، ہمت ہو تو تبلیغ میں بھی وقت لگا دینا. چوری تو جاندہ، ہیرا پھیری تو نہیں جاندہ. میرے والد صاحب وفات پائی نا 88 میں، تو میں ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا. 1 مہینہ گزر گیا تھا. تو ایک اونٹ سوار ڈیرے میں داخل ہوا، بوڑھا ضعیف. کہتا اللہ بخش دا ڈیرا ہی ہوئے؟ میں کہا جی ہاں. تو کون ہے؟ میں کہا جی میں دا پترا. تو اتر آیا، آ کے بیٹھا. میں تیرے دادے دا نوکر ہاں، اللہ بخش نے میں جولیج کھڑایا ہوا ہے. تو میں آیا پرچاوڑ واسطے. میں کہا چاچا کدوں آیا؟ کہ میں لڈن کچھ 100 کلومیٹر اونٹ پہ چل کے آیا. 90 کے قریب اس کی عمر تھی. میں نے رات اس کو ٹھہرایا. صبح جب جانے لگا تو داڑھی اس کی شیو تھی. میں کہا چاچا ایک گل تو من میری. کہ پتر دس. میں کہا تیری ایڈی عمر ہو گئی ہے، ہوں داڑھی تو رکھ لا. آندا میرا بچڑا ساری حیاتی کیتیاں چوریاں، ہوں توبہ تو کر لئیے پر ککڑ حالی بھی لکا لینا. مرغی حالی بھی لکا لینا. تو جب داڑھی نال پھتی گئے تو بڑے بڑا کام. السلام علیکم.